بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. پروگرام ہاک آئی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ موجود ہیں عدنان مرزا صاحب. عدنان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ناظرین، عموماً ہم اس سیگمنٹ کے اندر، اس پروگرام کے اندر بات کرتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس کی، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے حالات حاضرہ کے اندر، اور چیزوں کی قیمتوں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اوور آل جو سچویشن ہے دنیا کی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پھر آخر کے اندر کنکلوژن کرتے ہوئے کچھ چیزیں ہم کنیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے. لیکن آج اسپیسیفکلی خاص طور پر ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، اور کتنا قرضہ ہر سال یا ہر 2-3 سالوں کے بعد ہمیں ادا کرنا ہے. آئی ایم ایف کو بھی جو بڑے جو قرض دار ہیں ہم، جن کے آئی ایم ایف ہے، چائنا ہے اور سعودی عرب ہے، تو ان کو کتنا قرضہ ادا کرنا ہے. ہماری اکانومی کتنی بڑی ہے اور یہ قرضہ ہم کیسے ادا کریں گے، یہی ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عدنان بھائی، کتنا ہمارے اوپر قرضہ ہے جو ہمیں ہر سال ادا کرنا ہے یا ہر 2-3 سال کے اسپین کے بعد ہمیں ادا کرنا ہے، اور ہمارے جو اکاؤنٹ ہے نیشنل جو ٹریجری ہے ہماری، اس میں کتنے پیسے اس وقت پڑے ہوئے ہیں، اور یہ قرضہ جو ہے وہ میری اطلاعات کے مطابق تو بہت بڑا ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ناظرین جو ہے ہمارے، ان تک وہ صحیح معلومات پہنچ سکیں جنہیں چھپایا جاتا ہے اکثر. تو ابھی جو ہمارا قرضہ ہے وہ تقریباً ہے $128 بلین اوور آل جو ہمیں ڈفرینٹ کریڈیٹرز کو دینا ہے. اس میں جیسا آپ نے بتایا، آپ کا چائنا ایک بہت بڑا کریڈیٹر ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، اس کے علاوہ ایک پیرس کلب ہے، پھر آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے. ان سب سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں. تو تقریباً $128 بلین. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم ہر سال جو ہے وہ ڈیٹ کو، جو ہمارے فرینڈز ہیں بیسکلی، سعودیہ ہو گیا، UAE ہو گیا یا چائنا ہو گیا، آپ نے ریسنٹلی بھی بات سنتے، ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ان کی جو ڈیٹ آتی تو ہم کہتے ہیں اس ڈیٹ کو رول اوور کر دیں، یعنی وہ اس کی ڈیٹ میعاد جو ہے وہ تھوڑی سی اور بڑھا دیں. تو وہی ایکسپیکٹیشن چل رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سعودیہ اور UAE اور چائنا جو ہے وہ ڈیٹ رول اوور کر دیں، یا کبھی کبھی وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ایسے ڈپازٹ کر دیتے ہیں جس کہ جو ہے نا ہماری بیلنس شیٹ تھوڑی سی بہتر ہے. تو یہ جو ڈیٹ ہے $128 بلین کا، کچھ اس میں لانگ ٹرم ہے، کچھ شارٹ ٹرم ہے. تو اگلے سال یعنی جو فسکل ایئر 23-24 کا جو ٹائم ہے، اس میں ہمارے جو ٹوٹل جو ہمیں ڈیٹ سروسنگ کے لیے دینے وہ تقریباً $26 بلین بنتے ہیں. اگلے سال ہمیں اگلے سال تک ہمیں ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ صرف انہی لینڈرز کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ڈیلز ہیں جو پاکستان اگر پورا نہیں کرتا اس میں ان کو فائن کے طور پہ وہ دینے پڑتے ہیں. جیسے کبھی آپ کسی کانٹریکٹ کو رینیگ کر لیتے ہیں تو وہ ایک میرے خیال سے ان کا ایک کانٹریکٹ ایران کے ساتھ ہے، جو اگر شاید اس کے ٹرمز اگر وہ اگلے سال تک پورے نہیں ہوتے تو شاید ہمیں اس پہ بھی کچھ اور مزید دینا پڑے گا. لیکن جو ابھی جو ہم $128 بلین کی بات کریں اس میں جو ہے تقریباً $26 بلین جو ہے نا وہ نیکسٹ ایئر اور نیکسٹ 26 تک، یعنی 24, 25 اور 26، اس میں ہمیں تقریباً $80 بلین جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے اپنے ڈیٹ کو سروس کرنے کے لیے پیسے دینے ہیں. واہ. ٹھیک ہے. تو یہ بہت کے طور پہ انٹرسٹ، بیسکلی انٹرسٹ ہی ہے، پرنسپل تو پتہ نہیں کب دیں گے ہم. تو موسٹلی یہی ہے، کچھ لونس کی میچورٹی آتی ہے اور کچھ کا ہمیں ڈیٹ سروسنگ کے دینے. تو یہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہے. ہماری تقریباً جو ٹوٹل اکانومی آپ کہہ لیں وہ $350 بلین کی ہے. تو اب اگر ہم اس میں سے $25 بلین دے دیتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کا 8 یا 7.5% آپ کا اسی میں ہی چلا جائے گا. مطلب آدھا ملک تو ہمارا ویسے چلا گیا. کچھ پتہ نہیں، شاید پورا بھی چلا گیا. یہ اگر یہ حساب کتاب لگایا جائے، جی نیشنل ٹریجری ہماری جو ہے وہ آدھی تو ہمارا قرضہ ہے. ہاں نہیں، دیکھیں نیشنل ٹریجری تو آپ کے پاس اتنا ہے ہی نہیں. آپ کے پاس مشکل سے اتنا ہوگا کہ آپ 1 بلین ایک مہینے کی امپورٹ کر سکیں.
ٹھیک ہے. تو وہ بھی جو ہے وہ ہم نے لوگوں سے لیا ہوا ہے, وہ بھی ہمارا اپنا پیسہ نہیں ہے. تو اب جو یہ جو گورنمنٹ ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی سلوشن لکھیں گے, ریئلی ہم اگر کیونکہ جو حکومتیں یہاں پہ آتی ہیں ان کے پاس اتنی ریئلی پاورز ہوتی نہیں ہے کہ وہ بہت کچھ چینج کر سکیں. تو یہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ آ کے جو ہے نا کچھ جادو ہو جائے گا اور میراکلس یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پھر ہم جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے کی بجائے ایک اکاؤنٹنٹ کیوں نہیں رکھ لیتے صرف, مطلب صرف ایک نہیں, کیونکہ آئی ایم ایف تو چاہے گا کہ ان کا اکاؤنٹنٹ بیٹھے نا, آپ کے پاس تو اتنی بھی یہ ان سب کو رکھنے کی بجائے جن کے اوپر ہم نے ماہانہ کروڑوں روپے اربوں روپے لگانے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ پروٹوکولز کے اندر, اور ان کے جو ملازمین ہیں, ان کے جو گھروں کے خرچے ہیں, ان کے جو اتنے سارے لوگوں کے خرچے ہیں, وہ سب ہم نے کروڑوں اربوں دینے ہوتے ہیں اپنی جیبوں سے ٹیکسز کے. تو ان سب کو ہٹا کر اور ایک اکاؤنٹنٹ رکھ لے, وہ بھی تو یہ کر لے گا نا کہ فیول پہ اتنے بڑھا دو اور اس پہ اتنے بڑھا دو, اس ٹیکس کو اتنا کر دو, تو ایک بندہ یہ کام کر لے گا. ہو سکتا ہے وہ کر لے, لیکن آئی مین گورنمنٹ دیکھیں یہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بڑی پکچر سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو لوگ ہائر ہوئے میں جو آپ کے ہم ان کو سمجھتے ہیں ہم ان کو الیکٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ سلیکٹ ہوا کہیں اور سے آ رہے ہوتے ہیں. ہم الیکشن کے تو اب کوئی وہی نہیں بنتا ہے. اگر ریئلی دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک تو الیکشن میں پارٹیسپیشن کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ریلیٹیولی بہت ہی کم ہوتی ہے, گریجولی ہر سال گراف نیچے آ رہا ہے, گراف نیچے, تو کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں, کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ریئلی یہ جو ہے ایکسرسائز الیکشن کی ایک فیوٹائل ہے, یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کسی کو یعنی جس کو عوام پسند کرتی ہے اس کو جو ہے نا ہٹا دیا جاتا ہے یا کسی نہ کسی طرح سے غائب کر دیتے ہیں. تو ریئلسٹ, اور پھر اس کو اتنا گندا کر دیا کہ کوئی شریف لوگ تو آنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. ریئلی اگر کوئی ریئلی ایلیجبل آدمی ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ پالیٹکس میں اس کو فیملی پریشر ہوتا ہے کہ بھئی کہاں کس گن میں انسان جا رہا ہے نا, تو وہ یعنی ایک وہ آ گیا ہے کہ بیسکلی پرسیپشن ہے کہ یہ اس میں تو صرف جو ہے نا ریلی خراب لوگ ہی جاتے ہیں بیسکلی, یا جن کو کیونکہ کیریکٹر اساسینیشن ہوتی ہے یہاں پہ, مڈ سلنگنگ ہوتی ہے کیریکٹرز پہ, فیملیز پہ. تو آئی مین ظاہر ہے بہت سے لوگ اس سے دور ہی بھائی اپنی عزت تو اپنے ہاتھ ہے, کیوں اس میں جانا ہے اسے. تو یہ سب ایک فساد کے طور پہ جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اس میں کوئی سے, ہمارے ریلی اس میں کوئی سے نہیں ہے. اینڈ ڈو یو تھنک کہ یہ سب کچھ جان کے کیا گیا, یہ پرسیپشن بلڈنگ جو ہے یہ سب کچھ جان کے بنایا گیا ہے اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے انٹرسٹ کم سے کم لیں گے اور ہمیں کھیلنے کا موقع ملے گا؟ بالکل ایسے ہی ہیں, بالکل ایسے ہی. اور دیکھیں ایک اور چیز اسی کو پوائنٹ کو رکھتے ہوئے ایک اور چیز بھی ہے کہ تھوڑا بہت جو پریشر بلڈ ہوتا ہے نا اس کو ریلیز کرنے کے لیے آپ کو باہر نکلنے کا بھی ایونیو دیا جاتا ہے نا, کہ اگر آپ اتنے ہیں یعنی آپ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں اس کنٹری کی جو سچویشن ہے تو آپ باہر چلے جائیں. ہاں ابھی میرے خیال سے ایک منسٹر صاحب تو فرما رہے تھے کہ ہاں جس نے باہر جانا ہے وہ چلا جائے. مطلب انہوں نے اتنا کیجولی سے کہا تھا اور اس کے اوپر بہت زیادہ بیک لیش بھی آیا تھا, بہت زیادہ کرٹیسزم بھی دیکھنے میں آیا تھا. اور باقاعدہ بڑے بڑے جو ولاگرز ہیں, بڑے اینکر پرسنز ہیں, انہوں نے بھی اچھا خاصا ان کو ایک تو پبلک کرٹیسزم آتا ہے نا سوشل میڈیا پہ, اس کے علاوہ جو فین فالوئنگ جن لوگوں کی زیادہ ہے تو ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا کہ ادھر ایک طرف ہم یا کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں کہ جی نوجوان جو ہے وہ پڑھ کے باہر نہ جائے بلکہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے سروسز اپنی پرووائڈ کرے, اپنی جو ان کی جتنی بھی ان کے صلاحیتیں ہیں ان کو یہاں پر یوٹیلائز کرے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے. اور دوسری طرف ہمارے منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو جانا تو آپ چلے جائیں, بلکہ مواقع فراہم کر رہے ہوتے. دیکھیں وہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں جب اس طرح کے حالات ہو جائیں نا, جس طرح ملک اب جس نہج پہ کھڑا ہوا ہے تو بہت پریشر ہے فیملیز کے اوپر, تو ان کو ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اتنا پریشر بڑھ نہ جائے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائے. لیکن وہ اس چیز سے بہت ڈرتے ہیں. کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بہت وہ ہوتا ہے کہ آپٹکس کے لیے اچھا نہیں ہوتا کہ نا عوام جو ہے نا آپ کے, کیونکہ پھر عوام جب نہیں نکلتی تو وہ اس کو جسٹیفیکیشن دیکھتے ہیں, دیکھیں عوام تو صحیح ہے, ہم سے ہم آ ہی نہیں رہے تو ہم جو کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے, ہم ان کو اور دبائیں گے, ہم دباتے رہیں گے, عوام تو کچھ نہیں کر رہی. تو یہ بیسکلی آپ سائیکلوجیکلی دیکھ رہے ہیں یہ اس چیز کو دکھاتے کیسے باہر. اور پھر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر پڑھ بھی رہے ہیں اور ہر چیز
صحیح طریقے سے کریں اس لیے کہ اس ملک کے اندر اور یہ یا اس ملک کو وہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں یا خود کچھ ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں جو ملک کے فائدے مند ہو. لیکن جو اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے نا وہ اس چیز کو سپورٹ ریلی کرتا نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے پھر وہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں یہ باہر نکل جائیں تو زیادہ اچھا, ٹھیک ہے نا. وہ ان کو جب تھوڑا سا پریشر اس طرح کا بلڈ اپ ہونے لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب کچھ ہوگا تو پھر وہ کوئی نئی چیز لے آتے ہیں. تو بالکل, اور پھر یہ جو اب ہم پہ مسلط ہوئے ہوئے لوگ ان سے دوسرے کام جو پاورز دیٹ بی ریئل پاورز جو ہیں وہ کرواتی ہیں, اور وہ چھپ کے ہوتا ہے اور وہ کافی سالوں سے ہو رہا ہے, اور وہ جب تک ہوتا رہے گا جب تک ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں ہونے کے لیے. اور یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے. تو ابھی جو سچویشن ہم اکنامی کی بات کر رہے ہیں, تو اب کیا گورنمنٹ کے پاس ہوگا؟ گورنمنٹ بیسکلی آپ پہ مزید ٹیکس لگائے گی, ٹیکس برڈن بڑھائے گی, ٹھیک ہے, بہت لوگوں کو پاورٹی لائن کے نیچے لے کے جائے گی. آپ کی بائنگ پاور ختم کر رہے ہیں اس سے. دیکھیں اگر یہ لوگ چاہیں یہ تو منی پرنٹ کر سکتے ہیں, یہ ابھی بھی کر رہے ہیں, پہلے بھی کرتے تھے, ابھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کی بائنگ یعنی عوام الناس کی بائنگ پاور ختم کرنا چاہتے ہیں. مزید لوگوں کو پریشان کر کے اپنے کسی نہ کسی طرح اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کریں گے